نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 منٹ کا مدرسہ سبق نمبر 86 ہے۔ نماز میں آخر میں ہم دعا پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد، اللہم انی، اے اللہ بے شک کہ میں نے ظلم تو ظلم کیا نفسی، اپنے نفس پر، اپنی جان پر۔ بیت الخلاء کی سنتیں گزر چکی تھیں، ہم وضو کی سنتیں کر چکے تھے، تو وضو میں ہم نے ایک سنت پڑھی تھی کہ وضو کی نیت کرنا، مثلا یہ کہ نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ پڑھ کر وضو کرنے سے جب تک وضو رہے گا فرشتہ مسلسل ثواب لکھتا رہے گا، چاہے بندہ مباح کاموں میں مشغول ہو۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ بیت الخلاء کے اندر اگر آدمی وضو کرے تو اس کو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے اور قرآن حکیم کا پڑھنا بیت الخلاء کے اندر یا ذکر کرنا بیت الخلاء کے اندر جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تکبر کرنا یعنی اپنے کو بڑا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، فخر کرنا، اپنی بڑائی لوگوں پہ جتانا، باوجود قدرت کے ضرورت مند کی مدد نہ کرنا، باوجود قدرت کے ضرورت مند کی مدد نہ کرنا۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جبکہ ضرورت مند کی مدد کرنا اس پر فرض ہو چکا ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 24 گھنٹے کا گزارے کا سامان بھی نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، بے قرار ہو رہا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ 2 روٹی اس کو کھلا سکتا ہے، پھر بھی مدد نہیں کر رہا، تو اس صورت میں یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ ایک آدمی کی جان جا رہی ہے، وہ اس سے مدد مانگ رہا ہے اور یہ اس کی مدد کر کے اس کی جان کو بچا بھی سکتا ہے، اس کی اپنی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر بھی مدد نہیں کرتا اور اس میں کوتاہی کرتا ہے، غفلت دکھاتا ہے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو خلاصہ نکلا کہ یہ باوجود قدرت کے ضرورت مند کی مدد نہ کرنا اور اس کے گناہ کبیرہ ہونے میں تھوڑی تفصیل ہے۔ تو قدرت کا مطلب یاد آ جائے، قدرت بھی ہو اور ضرورت مند کی اور مدد کرنے والا بھی نہ ہو، اور اس کو معلوم ہو کہ اگر مدد نہیں کروں گا تو اس کو شدید حرج پیش آئے گا، تو اس صورت میں یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ گناہ کے نقصانات بخاری شریف کی ہدایت میں ہے کہ جو شخص کسی کی زمین سے بغیر حق کے ذرا سی بھی لے لے یعنی ناجائز قبضہ کر لے، قیامت کے دن اس کو 7 زمین میں دھسایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں گناہ پر، اگر کوئی اور سزا نہ بھی ہو تو ایسے کریم اور محسن پروردگار کی صرف ناراضگی کے خیال سے گناہ سے بچنا ضروری تھا۔ دنیا میں بھی کوئی شریف بندہ اپنے محسن کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا، پھر اس محسن حقیقی کو ناراض کرنے کی کیسے ضرورت ہوتی ہے، جبکہ گناہوں پر دنیا اور آخرت کے عذابوں کی بھی وعید ہے۔ نیکیوں کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں، نماز کی صورت شکل نور جیسی ہے، آخرت میں نماز کی جو شکل ہوگی نور جیسی، پس جو شخص چاہے کہ قیامت دن اس کے پاس پل صراط پر نور رہے تو نماز کا خوب اہتمام کرے۔ نیک آدمی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، اور جب راضی ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی پورے کے پورے دین کی برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔